پاکستان نے سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو فاصلے تھے ان کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ نہ صرف تاریخ ساز ہے, دنیا کے بڑے اخبارات ہیں فرنٹ پیج پر پاکستان کی تصویر لگی. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے دنیا میں امن قائم ہوگا. اس معاملے میں پاکستان کا کردار کلیدی اور تاریخ ساز ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا امریکہ اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی. دونوں ملکوں کے درمیان اب 60 روز میں تکنیکی مذاکرات ہوں گے. ایران کے صدر آج پاکستان آ رہے ہیں. ایرانی صدر کا دورہ دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا. یہ خوشی کا موقع ہے. اپوزیشن کو واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. محمود اچکزئی نے کہا یہ غیر قانونی حکومت ہے. کیا 2018 کے الیکشن میں جادوگری نہیں ہوئی, بیلٹ باکس نہیں بھرے گئے؟ اگر وہ غیر قانونی حکومت نہیں تھی تو یہ بھی نہیں ہے. ایران کے صدر مسعود پیزشکیان دورہ پاکستان کے لیے تہران سے روانہ. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے. پاکستان کی کامیاب ثالثی اور سفارتی کردار پر شکریہ ادا کریں گے. روانگی سے قبل صدر مسعود پیزشکیان نے کہا پاکستان ایرانی قوم کے حقوق کی مسلسل حمایت کر رہا ہے. سفارتی کوششیں بڑھانے میں پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے. دورے کا مقصد پاکستان کے کردار کو سراہنا ہے. امید ہے ایم او یو کے مکمل نفاذ سے مشرق وسطی میں تناؤ میں کمی ہوگی. ایرانی صدر نے یہ بھی کہا بات چیت میں توجہ تجارت, معیشت, ثقافت, سلامتی, دفاع اور وسیع تر علاقائی امن و استحکام میں تعاون کی وسعت پر مرکوز ہوگی. اسلام آباد میں مہمان صدر کے استقبال کی تیاریاں. سڑکوں کو پاکستانی اور ایرانی پرچموں سے سجا دیا گیا. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their leaders are all dead. Their whole country is a mess. Their economy is shot. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do. معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی تو ایسے اقدامات کروں گا جس کا تصور بھی محال ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. دیکھتے ہیں معاملات کس ڈگر پر چلتے ہیں. ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے. ایران جوہری معاملے پر شفافیت یقینی بنانے پر راضی ہو چکا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق معائنے کی اجازت دینے پر بھی رضامند ہے. اب نہ ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے. اسرائیل اور لبنان کے درمیان مسائل جلد حل کریں گے. مذاکرات کی کامیابی کا انحصار طے شدہ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد پر ہے. پیش رفت صرف اسی صورت ممکن ہے جب فریقین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے ایکس پر لکھا تسلیم شدہ معاہدوں پر درست اور مکمل عمل ہی اصل پیمانہ ہوگا. معاہدے سے ہٹ کر دیے گئے بیانات مذاکرات کو آگے نہیں بڑھا سکتے. صرف عملی اقدامات ہی اعتماد اور پیش رفت کی ضمانت بن سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے. ایرانی تکنیکی ٹیم کی سربراہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے حتمی معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے 4 خصوصی ورکنگ گروپس تشکیل دیے جو مختلف امور پر کام کریں گے. ان میں پابندیوں کے خاتمے, جوہری امور, تعمیر نو, اقتصادی ترقی اور نگرانی و نفاذ کا ورکنگ گروپ شامل. ابتدائی مفاہمت کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوگا جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر, وزیر خارجہ, امریکی نائب صدر, پاکستان اور قطر کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے. برگن اسٹاک مذاکرات کچھ دن پہلے شروع ہو جاتے لیبنان پر اسرائیلی حملوں کے باعث مذاکراتی عمل متاثر ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ کو انٹرویو. کہا امریکی اور ایرانی وفود کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تقریباً رک گئی تھیں. مفاہمتی کوششوں کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے. مذاکرات حالیہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے ہو رہے ہیں. جوہری امور, پابندیوں, منجمد اثاثوں, لیبنان سے متعلق معاملات پر ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں. پاکستان اس پورے عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے. آبنائے ہرمز میں آمد و رفت پرانی صورتحال پر بحال کرنے کی کوشش جاری ہے.
امریکہ نے تیل پر عائد پابندیاں ہٹا دی. ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا دعویٰ. کہا منجمد فنڈز میں سے $12 ارب بحال کیے جائیں گے. $6 ارب کی 2 قسطیں جاری کی جائیں گی. حتمی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پابندیاں برقرار ہیں. آبنہ ہرمز کا انتظام ایران کے پاس ہی رہے گا. لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دینے پر اتفاق ہوا. 80 منٹ کے مذاکرات کے دوران جب صدر ٹرمپ نے دھمکی آمیز پوسٹ کی تو جے ڈی وینس کو صاف کہا تھا ہم دباؤ اور دھمکیوں میں مذاکرات نہیں کریں گے. سالسوں کو بھی بتا دیا تھا کہ امریکیوں کے ساتھ تصویر کے لیے ایک فریم میں نہیں آئیں گے. A very productive 36 hours. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. Set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. سوئٹزرلینڈ میں 36 گھنٹے بہت نتیجہ خیز رہے. ایران نے جوہری معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے. ہم نے ایسا طریقہ کار قائم کیا جس سے آبنہ ہرمز کھلی رہے گی. ایرانی وفد کے ہاتھ نہ ملانے پر کوئی حیرانگی نہیں. ایران نے جے ڈی وینس کے بیان کو مسترد کر دیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے IAEA کے جوہری معائنہ کاروں کو ایران آنے کی اجازت نہیں دی. اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کے ساتھ بات چیت پارلیمنٹ اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے طے کردہ طریقہ کار کے تحت ہوگی. ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبدالنصر ہمتی کہتے ہیں ایران امریکہ سے زرعی سامان خریدنے کا پابند نہیں. امریکی قیمتیں اور معیار دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ موزوں ہیں تو امریکہ کے ساتھ تجارت میں کوئی رکاوٹ نہیں. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. جنوبی لبنان سے فوج نکالنے سے پھر انکار. اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رکھے گی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع اسرائیل کاتز اور آرمی چیف نے مشترکہ بیان جاری کر دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج سے مشرق وسطیٰ کے اہم دورے کا آغاز کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگوٹ کا کہنا ہے مارکو روبیو کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات جائیں گے. بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے. ایران سے مفاہمتی یادداشت سے متعلق معاملات زیر بحث آئیں گے. آبنہ ہرمز کی صورتحال پر بھی بات کی جائے گی. ایک جو محبت اور یگانگت ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ دن بدن جو ہے بڑھ رہی ہے. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. پوری قوم اور امت مسلمہ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ممنون ہے. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے ملک کی عزت کو 4 چاند لگائے. اپوزیشن کو چاہیے وہ کھلے دل سے حکومت کی کوششوں کو تسلیم کرے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس پر ہر چیز کیے بغیر کرنی پڑی. جو حالات تھے اس وقت مجبوری تھی. اپوزیشن والے بھی ماضی کے ان تمام فیصلوں اور گناہ میں شامل تھے. ہمارے دور حکومت میں کیے جانے والے اقدامات پر لیکچر دینا مناسب نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف خود اپوزیشن کے پاس جا کر نئی روایات پروان چڑھا رہے ہیں. ماضی میں وزرائے اعظم اپوزیشن کو دیکھ کر منہ موڑ کر بیٹھ جاتے تھے. قومی اسمبلی اجلاس میں بجٹ 2026 منظور. فائنانس بل وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیا. تحریک انصاف کے ارکان موجود نہیں تھے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. ہماری اکانومی کا زیادہ دارمدار افغانستان کے ساتھ ٹریڈ پہ ہے. اس وقت مکمل طور پر افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بند ہے. ہمارا صوبہ اور فاٹا تو عملی جنگ جاری ہے. ہماری معیشت کا دار و مدار افغانستان سے تجارت پر ہے. اس وقت ہمارے صوبے اور ضم اضلاع میں عملی جنگ ہے. ضم اضلاع کے لیے NFC میں 3% شیئر کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا. PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں انڈسٹریز بند ہیں، روزگار اور کاروبار نہیں. NFC میں خیبر پختونخوا کے 434 ارب روپے واجب الادا ہیں. ہمیں پانی کا حصہ بھی نہیں مل رہا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے.
کہ ہر گھر سے آدمی لے کے ایک فوج بناؤں گا, پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے افغانستان کو ترجیح دوں گا. اگر یہ آئین توڑنا ہے تو میں بار بار آئین توڑوں گا, آپ کو پاکستان کی مخالفت میں بات نہیں کرنے دوں گا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اپوزیشن لیڈر کے الزامات پر جواب, کہا مجھے بتایا جائے میں نے کہاں آئین توڑا. آپ پاکستان کے مقابلے میں افغانستان کا ساتھ دینے کا کہیں گے تو بات کرنے نہیں دوں گا, فوج اور عدلیہ کے خلاف بات کریں گے تو نہیں کرنے دوں گا. پاکستان کے آئین پر عمل کرنا, آئین توڑنا ہے تو بار بار توڑوں گا. ایک 8 رکنی کمیٹی 2 جماعتی, اور وہ 8 رکنی کمیٹی فی الفور مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے ایک اتفاق رائے ہم قائم کریں تاکہ آئینی ترمیم کے لیے ریکوائرڈ 2/3 ہدف حاصل کیا جا سکے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات. فاروق ستار نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا وزیر اعظم سے ملاقات میں مطالبات سامنے رکھے ہیں. بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے آئینی ترمیم پر پیش رفت ہوئی ہے. آرٹیکل 140A سے متعلق آئینی ترمیم پر حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے. نون لیگ اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی. آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو دینے کا مطالبہ برقرار ہے. لاپتہ کارکنان کی تلاش کا مطالبہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے تھے سی ایم صاحب اسلام آباد جائیں گے, کوئی میگا پروجیکٹ یا وفاق سے کچھ لے کر آئیں گے, لیکن وہ غالباً پرائم منسٹر کی میٹنگ میں جو شیئر تھا تمام صوبوں کا جو وفاق ہوا تھا وہ الٹا دے آئے ہیں, لائے تو کچھ نہیں ہے. کے پی حکومت نے 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا. وفاق نے بھی خیبر پختونخوا کو بجٹ میں کوئی خاص ریلیف نہیں دیا. وزیر اعلیٰ کے پی اسلام آباد اپنا حق لینے گئے تھے لیکن حق دے کر آ گئے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو عوام کا کیا قصور ہے. گنڈا پور سہیل آفریدی کے بجٹ پیش کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے خود اعتراف کیا کہ وہ نااہل تھے. کیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے بجٹ سرپلس ہو جائے گا؟ یلو لائن کرپشن کیس کے ملزم ضمیر عباسی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. عدالت کی آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ دینے کی ہدایت. ملزم کو کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت میں بغیر ہتھ کڑی کے پیش کیا گیا. عدالتی اہلکار نے سلوٹ بھی کیا. AOI نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ملزم ضمیر عباسی کو ہتھ کڑی لگا کر سٹی کورٹ میں پیش کیا گیا. اینٹی کرپشن حکام نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی. رپورٹ کے مطابق کراچی کے یلو لائن منصوبے میں مالی نظم و ضبط کو بری طرح نظر انداز کیا گیا. سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی نے ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچایا. کچھ افسران کو ہٹا کے کسی اور کو چارج دیا تھا. عدالت نے اس کو آگے رجسٹر کیا تھا, لیکن آج عدالت نے کہا کہ یہ آرڈر اس کو وڈرا کر لے گا. تو میں نے مان لیا, وڈرا کر لوں گا اور اس پہ فریش آرڈر ایشو کر دیں گے. اور جو افسران کرپشن میں ملوث کے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ورکرز ویلفیئر بورڈ کے گریڈ 19 کے 3 افسران کے تبادلے سے متعلق کیس کی سماعت. وزیر محنت اور چیئرمین ورکرز ویلفیئر بورڈ سعید غنی سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. سعید غنی نے کہا 25 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. یہ تینوں افسران کرپٹ ہیں. میں ذاتی طور پر قائل ہوں کرپشن ہوئی ہے. میرا بس چلتا تو براہ راست نوکری سے نکال کر جیل بھیج دیتا. قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں, اس لیے معطل اور ٹرانسفر کیا. جسٹس بھمبرو نے کہا ان افسران کو ہٹا کر جنہیں لگایا گیا وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں. پرانا حکم نامہ واپس لے کر اہل افسران کو چارج دے دیں. ڈائریکٹر فائنانس عبدالباسط, ڈائریکٹر ویلفیئر احتشام کا تبادلہ کیا گیا تھا. ڈائریکٹر ورکس مظفر علی شاہ کا بھی تبادلہ کر کے جونیئر کو چارج دے دیا گیا تھا. آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹر کرنے کا حکم دے دیا. پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے. آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن. مہاجرین کشمیر مقیم پاکستان کے حلقوں سے کاغذات جمع کروانے والوں کی تعداد 148 ہو گئی. مجموعی طور پر 45 انتخابی حلقوں سے 772 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں.
امن و امان قائم کرنا حکومت کی ترجیح ہے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں سے ریاست کا امن خراب ہوا. کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. دھرنے دینے والوں سے گزارش ہے گمراہ کن تحریکوں کا حصہ نہ بنے. چیف سیکریٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی پریس کانفرنس. کہا جائز مطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا. حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کو 20 سے 25 ارب فراہم کیے. جو معاملات قابل عمل تھے ان پر عمل درآمد کیا گیا. اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے چالان جمع نہ کروانے پر ڈی آئی جی جواد طارق کو سزا سے پہلے حتمی نوٹس جاری کر دیا. آئندہ سماعت تک تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت. اس سے پہلے عدالت نے ڈی آئی جی جواد طارق کو 1 ماہ قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا. پنجاب حکومت کا ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. اب میرج ہالز، فوڈ چینز اور فارم ہاؤسز کی ہر ٹرانزیکشن کا حساب ہوگا. جعلی رسید دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں. ٹیکس چوری پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اب ڈیجیٹل سسٹم اور کیمرے چوری پکڑیں گے. ٹیکس وصولی کی ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. قانونی گردہ ٹرانسپلانٹ کیس. ڈاکٹر سمیت 4 ملزمان گرفتار. پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کا کہنا ہے سکینہ نامی لڑکی کا گردہ نکالنے کے لیے اسپتال میں آپریشن جاری تھا. محکمہ صحت اور پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسپتال کو سیل کر دیا گیا. ملوث دیگر ڈاکٹرز اور ایجنٹوں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے فیصل آباد ڈویژن کی امن کمیٹی کی ملاقات. محرم میں امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. عظمہ بخاری نے کہا امن کمیٹی اور مجالس کے منتظمین کے درمیان باہمی روابط خوشائن بات ہے. عاشورہ کے جلوس اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم آہنگی پیدا کی جائے گی. پنجاب حکومت اور اس کے تمام ادارے عوامی خدمت میں مصروف ہیں. برطانیہ سمیت یورپی ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں. فرانس میں گرمی سے 2 بچوں سمیت 18 افراد ہلاک ہو گئے. بیشتر اسکول بند، متعدد کے اوقات تبدیل کر دیے گئے. مختلف ٹرین سروسز بھی بند کر دی گئی. کئی علاقوں میں پارہ 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. انگلینڈ اور ویلز میں ریڈ وارننگ جاری کر دی گئی. اسپین نے بھی ریڈ الرٹ جاری کر دیا. اٹلی اور بیلجیم میں بھی شدید گرمی کی وارننگ. کینیڈا کے شہر مونٹریال میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 1 شخص زخمی. پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا. ہلاک ہونے والوں میں 1 پولیس افسر اور شہری شامل. پولیس کی تحقیقات جاری. فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا، ناروے اور فرانس نے اپنے میچز جیت کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی. ارجنٹینا نے آسٹریا کو 2-0، ناروے نے سینیگال کو 3-2 اور فرانس نے عراق کو 3-0 سے شکست دی. الجزائر نے اردن کو 2-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا. لائنل میسی کے نام ایک اور اعزاز، اسٹار فٹ بالر ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے. پرو ہاکی لیگ میں پاکستانی ٹیم آج روایتی حریف بھارت کے مد مقابل آئے گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے لندن میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم پرو لیگ میں اب تک کوئی میچ نہیں جیت سکی. پوائنٹس ٹیبل پر بھارت کا 8واں، پاکستان کا 9واں نمبر ہے. اور ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آج 3 میچز کھیلے جا رہے ہیں. شکستوں میں پھنسی پاکستانی ٹیم آج آسٹریلیا سے اپنا 4تھا میچ کھیلے گی. میچ پاکستانی وقت کے مطابق 10:30 پر شروع ہوگا. نیوزی لینڈ اور اسکاٹ لینڈ آئرلینڈ کا سری لنکا سے مقابلہ ہوگا.